الرحمن الرحیم القرآن حجت لک او علیک۔ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ یہی ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجید یا تو انسان کے ہاں دلیل کے طور پر پیش ہوگا یا اس کے مد مقابل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کے ذریعے سے جو کتاب نازل ہوئے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق بیان ہوئے ہیں کہ قرآن مجید قیامت والے دن یا تو دلیل کے طور پر پیش ہوگا، یعنی اس بندی کے لیے یہ دلیل ہوگا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں قرآن مجید کو پڑھے، سیکھے اور اس کو اپنے عمل میں لائے، ان کے حقوق کی رعایت کرے، تو یہ اس کے لیے دلیل ہوگا، یعنی اس کا سفارشی ہوگا، اور قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سفارش قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اور قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن کو صرف بس پڑھا اور اس کو نجات کا مدار بنایا، تو یہی قرآن مجید قیامت والے دن اس کے مد مقابل بنے گا۔ اور پھر جس طرح قیامت والے دن قرآن سفارشی ہے اور سفارش اس کی قبول کی جائے گی، اسی طرح اس کا جو دعویٰ ہے یہ بھی قبول کیا جائے گا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے حقوق اور اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو عمل میں لانا، اس کا مدار ہماری دونوں زندگی پر ہے، دنیاوی زندگی پر بھی ہے اور اخروی زندگی پر بھی ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حقوق ادا کیے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن بھی یہ سفارش ہوگا اور پھر قرآن مجید کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح یہ حدیث میں آتا ہے کہ یحاج العباد، یہ قرآن مجید یہ لوگوں سے جھگڑا کرے گا۔ جس طرح دنیا میں لوگ رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی قیامت والے دن اپنے حق کے لیے لڑے گا۔ پھر جس شخص نے اس کے حقوق ادا کیے تو اس کو کامیابی ملے گی، اور جس نے ادا نہیں کی تو یہ قرآن مجید ادھر اس کے ساتھ لڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے حقوق اور اس کو پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔